پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت دینے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، آپ زکوٰۃ تحفے کے نام پر بھی دے سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہوں وہ مستحق ضرور ہو۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام اونچی آواز میں قرات نہیں کرتے تو کیا مقتدی خاموش کھڑا رہے یا سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ سکتا ہے؟ مقتدی خاموش کھڑا رہے، امام کی جو خود قرات کر رہا ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، سننا تو ضروری نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر جس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو جو امام قرات کر رہا ہوتا تھا اس کی آواز کہاں تک جاتی ہوگی؟ بس اس سے پیچھے والوں کو تو جہری نمازیں بھی سن نہیں رہے ہوتے، 4 صفوں تک آواز جائے گی، 5 صفوں تک جائے گی، صفیں تو 300 صفیں ہوتی تھی، تو وہ جہری نمازوں میں بھی کچھ نہیں سنتے تھے۔ تو سننا شرط نہیں ہے، امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءۃ الامام قراءۃ الماموم، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، اس کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے۔ بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بیوہ ہونے کی بیوہ کو لیکن کوئی بیوہ ہونا تو کوئی زکوٰۃ کا استحقاق نہیں ہے، زکوٰۃ کا استحقاق ہے غربت ایک خاص قسم کی، وہ بیوہ ہو یا نہ ہو، تو اگر بیوہ ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ ملے گی، صرف اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ وہ بیوہ ہے، ہو سکتا ہے بیوہ مالدار وہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس بھی زیور ہو، اس کے پاس بھی پیسے، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کے اندر فقیر اور مسکین دونوں کا ذکر ہے، ان میں دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ مطلب تو بظاہر ایک ہی ہے، لیکن ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ فقیر ہے، اور جس کے پاس نصاب سے کم ہو وہ مسکین، دونوں نصاب اس پہ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے۔ ذاتی مکان ہے جو قرض لے کر بنایا گیا ہے اور قرضہ بھی ادا نہیں ہوا، اس کے ایک حصے میں رہائش ہے اور دوسرا حصہ کرائے پر اٹھایا ہوا ہے۔ رہائش پر اس آدمی کو جہاں وہ ملازم ہے کرایہ ماہوار ادا کرتا ہے، تو کیا اس مکان پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اور اگر نکالی جائے گی طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی مکان پر، البتہ اس کے کرائے کے اوپر ہوگی، الا ہے کہ کوئی مکان کسی نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا ہوا ہے تو اس پہ ہوگی، لیکن رہائشی مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جس طرح ان کا یہ کیس ہے۔ البتہ جو اسے کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ ان کے عام کیش کے اندر ایڈ ہو جائے گا، تو اگر اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو بن جائے گی، نہیں بنتی خرچ ہو گیا سارا کا سارا تو ظاہر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کر کے حکومت کو دے دی جائے تو اس کا استعمال کہاں کہاں جائز ہوگا؟ مثلاً فوج، تعمیرات، مواصلات اور دیگر فلاحی کاموں کے اندر یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے نہیں۔ زکوٰۃ کا مصرف غرباء اور مساکین ہے، اور زکوٰۃ کے اندر ایک لازمی شرط ہے جس کو عربی کے اندر تملیک کہتے ہیں، اور آپ انگریزی کے اندر اس کو پرسنل اونرشپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو بندہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لینے والے کو اس کو پرسنلی اون کرنا ہوگا، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ تو جو رفاہی کام ہے، پل ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس طرح مختلف جو ہسپتال ہے، تو اس کو تو کوئی غریب آدمی اون نہیں کر رہا ہوتا، تو اسٹیٹ اون کرتی ہے اس کو، تو اس وجہ سے زکوٰۃ جو ہے وہ ان جگہوں کے اندر نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک شخص کی لڑکی ہے جو شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں مگر غریب ہے، اگر والدین اس کو زکوٰۃ دے دیں تو جائز ہے یا نہیں؟ بھئی بات یہ ہے کہ والدین اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بندہ اپنے باپ ماں کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے بیٹی کو، پوتے نواسے کو، نیچے چلتے جائے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن چچا پھوپھی خالہ ماموں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دے سکتا ہے، اوپر اور نیچے نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے کیا گھر کے اندر موجود صوفے، میز، کرسی، ٹیلی ویژن، فریج وغیرہ کی بھی قیمت لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی؟ یہ گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، ان کی قیمت نہیں لگتی، گھریلو استعمال کی، کسی کا کاروبار ہو تو الگ بات ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آنکھوں میں تکلیف کا احساس ہونے لگے
اور ڈاکٹر بھی دوائی ڈالنے کا مشورہ دے تو آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا اس میں دو رائے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ روزہ نہیں متاثر ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آنکھ سے ایک رستہ ہے نیچے معدے کی طرف جانے کا، یعنی حلق میں جانے کا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے، لیکن بیشتر فقہا کی رائے ہے کہ روزہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈراپ ڈالنے سے۔ میں نے سحری کی اور سحری کے بعد پتہ چلا کہ کھانا طلوع فجر کے بعد کھایا ہے، پھر دوپہر کا کھانا بھی اس لیے کھا لیا کہ غالب گمان یہی تھا کہ روزہ صحیح نہیں ہوا، تو اب یہ پوچھنا ہے کہ قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے یا صرف قضا لازم ہوگی؟ چونکہ آپ کا گمان غالب یہ ہے کہ آپ نے سحری غلط ٹائم میں کی ہے، یعنی طلوع فجر کے بعد کی ہے، گمان غالب یہی ہے، تو اس لیے غالب گمان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو اس لیے آپ کا روزہ نہیں ہوا، اور پھر دوپہر کا کھانا جو کھایا ہے تو وہ روزہ توڑنے کے معنی میں نہیں آیا، اس لیے صرف کفارہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا روزہ کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو بھی اس کو چاہیے کہ روزے داروں کے احترام میں باقی دن اس کو امساک کہتے ہیں، کھانے پینے سے رکا رہے، کھائے پیے نہیں۔ رمضان میں بعض اوقات مسواک کرنے سے مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے، اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں اگر خون نکل آئے، یہ روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے اور وضو کا بھی یہی مسئلہ ہے، تو اگر خون نکل آئے مسوڑوں سے اور تو اس کے بعد انسان کو بعض بار محسوس ہوتا ہے وہ اندر چلا گیا، تو اگر وہ تھوک پھینک کے باہر بنی، اگر تھوک کے اندر خون غالب ہے، خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے، سرخی تھوک کے اوپر غالب ہو گئی ہے تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، تھوک کے اندر کچھ ڈراپس صرف خون کے نظر آ رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن اور ڈرپ کا مسئلہ پوچھا ہے، تو انجیکشن اور ڈرپ میں اختلاف ہے علماء کا کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ بیشتر حضرات تو یہ کہتے ہیں، ہمارے عام ارباب فتویٰ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال ایک فقہا کی جماعت ہے جس کی یہ رائے ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال ضرورت پڑ جائے، مطلب فتویٰ تو ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر ضرورت پڑ جائے تو بندہ لگوا سکتا ہے، لیکن اگر احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک بچے کو کھانے کی ضرورت ہو اور اس کی ماں روزے کی حالت میں بچے کو چبا کر کھانا کھلا سکتی ہے یا نہیں کھلا سکتی؟ بس بعض صورتیں ایسی آ سکتی ہیں کہ ماں کے لیے چبانا ضروری ہو جاتا ہے، بچہ کوئی اور چیز لے نہیں رہا اور چونکہ بچے کو تو خوراک دینی ہے، اور یا وہ عادی اس بات کا ہے کہ اس کی ماں اس کو چبا کر اس کے منہ کے اندر کھانا دیتی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی اور صورت نہ ہو، بچہ کوئی غذا نہ لے رہا ہو، کوئی اور چیز نہ لے رہا ہو اور ماں کا روزہ، تو ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے منہ کے اندر روزے کی حالت کے اندر بھی چبا کر اپنے بچے کو دے سکتی ہے، حلق کے اندر نہ لے، چبا کر واپس بچے کو دے دیں۔ اور نمک چکھنے کا بھی یہی مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ بعض اوقات عورتوں کو نمک چکھنا پڑتا ہے۔ لکھا ہے کہ جس عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور وہ اگر نمک اوپر نیچے ہو جائے تو افطاری کے اندر شور شرابہ مچاتا ہو، تو اس عورت کو اجازت ہے خاص طور پر کہ وہ اپنے زبان کے اوپر رکھ سکتی ہے نمک کو دیکھنے کے لیے، اس کو نگلے نہ، پھر اس کو باہر نکال دیں۔ لیکن کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پکاتے ہوئے عورتوں کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ میں نمک ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، اب اگر دوبارہ ڈال دیں، ایک دفعہ ڈالا ہو اور دوبارہ ڈال دیں تو کھانا کھانے قابل نہیں رہے گا، اور اگر نہ ڈالیں تو شوہر شام کو شور کرتے ہیں، تو اس لیے اگر وہ اپنے زبان کے اوپر رکھ کے چکھ لیں تو ان کو اس کی اجازت ہے۔ تو ویسے روزہ دار خواتین کچھ بھی پکا کے کھلا دیں، صبر شکر کے ساتھ کھانا چاہیے۔ کیا زکوٰۃ مکمل زکوٰۃ فوری طور ادا کرنا ضروری ہے یا تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جا سکتی ہے؟ بہتر تو یہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے تو انسان جتنی جلدی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے اتنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے انسان اس کو پورے سال میں بھی الگ حساب تو کر لے جس دن اس کی زکوٰۃ آئی ہے، پھر اگر اس کو پورے سال کے اندر بھی نکالتا رہے تو اجازت ہے اس بات کی، حساب ایک ہی دن کرے گا جس دن اس کی زکوٰۃ۔ لیکن اس فریضے سے کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں چلتا، بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ اپنی طرف سے حساب کر کے سمجھ لی کہ اتنی ہے میرے اوپر، مثلاً 5 لاکھ زکوٰۃ ہے، تو وہ اس میں سے کچھ نکال لی، کچھ رہ گئی اور انتقال ہو گیا، ورثاء کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کے اندر ابھی زکوٰۃ نکالنی باقی تھی، تو وہ ان کی میراث کے اندر حساب ہو گیا، وہ وارثوں کو مل گئے وہ پیسے۔ تو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو جتنی جلدی فریضے سے بندہ سبکدوش کرے تو کر لے، اور اگر کوئی ضرورت ہے، جس طرح بندے نے بعض لوگوں کے وظیفے باندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر مہینے ملیں گے، اس میں سے ہمارے ایک دوست ہیں
وہ ماشاءاللہ سینکڑوں بیواؤں کو وظیفہ دیتے ہیں ہر مہینے، تو وہ لیکن اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنا ایک زکوٰۃ اکاؤنٹ الگ بنایا ہے اور اپنے سارے کاغذات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو رقم ہے وہ زکوٰۃ کی ہے، وہ میری میراث نہ سمجھی جائے، اگر میں مر جاؤں تو اپنے گھر والوں کو وارثوں کو بتایا گا۔ اس میں وہ اپنی زکوٰۃ ڈال دیتے ہیں رمضان کے اندر، ادھر سے پورا مہینہ لوگوں کو وظیفے جاتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک بعض حضرات ترتیب کرتے ہیں، جائز ہے اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بندوبست ایسے کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا ایک حساب ہو جائے اور زکوٰۃ مال سے الگ ہو جائے، اور اگر بندہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو باقی وارثوں کو پتہ ہو کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، یہ اس کی میراث کے اندر نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں پچھلے جمعے میں آپ نے فرمایا تھا کہ رمضان شریف میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ میری مارکیٹ میں میرے ساتھ ایک بندہ ہے جو کہ سارا سال نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی نیک یا اچھا کام کرتا ہے، دنیا جہان کی غیبت کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ ملازم کی تنخواہ تو دور کھانا تک نہیں دیتا، یہ سب کچھ کرتا ہے، وہ میرے ساتھ 20 گھنٹے گزارتا ہے، مگر پچھلے 10 سال سے وہ عمرہ لازمی کرتا ہے۔ یہ پوچھنا تھا کہ یہ حقوق و لباس ضروری ہے یا نفلی عمرہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 20 گھنٹے آپ کے ساتھ گزارتا ہے لیکن اس میں بسر نہیں ہوا ابھی تک۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے کام کرتا ہے اور 20 گھنٹے اس میں سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو حقوق فرائض ہیں ان کی اپنی ترتیب ہے، یہ اس انسان کو پوری کرنی چاہیے، لیکن عبادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فلانا بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو روزہ کیوں رکھتا ہے، کہتے ہیں روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، یا فلانا نماز نہیں پڑھتا حج کرنے چلا گیا، تو یہ الگ الگ فرائض ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ایک بندہ ایک غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو 2 کرنی چاہیے یا اس کو ساری کرنی چاہیے۔ ایک گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح لوگوں کو تعریف دیتے ہیں کہ تم داڑھی رکھ کر یہ گناہ کر رہے ہیں، تو داڑھی رکھ کر گناہ اگر وہ کر رہا ہے تو کم سے کم ایک گناہ تو نہیں کر رہا، داڑھی نہ رکھنے والا گناہ تو اس سے نہیں کیا ہوا، داڑھی رکھی بھی ہے، تو داڑھی رکھ کر کوئی گناہ کرنے سے کوئی گناہ زیادہ اس کی مقدار بڑھتی تو نہیں ہے، وہ تو وہی جس طرح انسان کو ایک آدمی کو اس کا گناہ ملتا ہے، لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ اس کو ایک توفیق تو ملے گی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں بیچارے۔ تو اس پر یہ ہے کہ اس آدمی کو بھی چاہیے جس کا آپ نے لکھا ہے کہ یہ حقوق فرائض ادا کرے، خاص طور پہ ملازم کی تنخواہ نہ دینا تو بہت ہی زیادہ سخت بڑا جرم ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر محنت کریں، تھوڑی سی اس کو نیک بنائیں۔ والدین نے اگر حج کیا تھا اور وفات ہو گئی ہے تو ہم ان کے لیے طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر کے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اسلام عرب میں اتارا گیا اور خاص علاقوں تک تبلیغ پہنچ پائی، جن جگہوں تک اسلام نہیں پہنچ پایا قیامت کے دن یا آخرت میں کیا اسٹیٹس ہوگا؟ اول تو اسلام ہر جگہ پہنچ گیا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اسلام نہیں پہنچا۔ اگر کہیں دنیا کے ایسے دور دراز کے جنگل ہوں جن لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایسے کوئی افریقہ کے انسانی پرچے نہ ہو وہاں ان قبائلیوں کے پاس، اور کوئی دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قریے کے اندر پیغمبر بھیجے، اسلام سے پہلے بھی ہر جگہ لوگ بھیجے، تو پھر اگر کوئی ایسا کیس ہو جو کہ بڑا مشکل ہے لیکن اگر کوئی نکل آئے تو پھر اس سے صرف توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ عقل سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے، باقی شریعت کی تفصیلات نہیں پوچھی جائیں گی۔ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے کیا پوچھا ہے۔ کال سینٹرز میں انشورنس کی انڈائریکٹلی سیلز کی جاتی ہے، مگر وہ سیلز باہر ممالک میں کی جاتی ہے جہاں انشورنس رکھنا ایک ضروری عمل ہے۔ انڈائریکٹ سیل سے مراد یہ ہے کہ سیلز تو کوئی اور کمپنی کرتی ہے اور ان سیلز کو کروانا کال سینٹر والوں کا کام ہے۔ یہ تھوڑا سا مجھے اس کی تفصیل مل کر مجھے بتا دیں کیا ہے کہ جی انہوں نے پوچھا ہے زکوٰۃ مسجد کی کسی مصرف میں استعمال ہو سکتی ہے، جیسے خادم کی تنخواہ یا کسی نے زکوٰۃ نہ تنخواہوں میں استعمال ہو سکتی ہے اور نہ مسجد میں ہو سکتی ہے، مدارس میں ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں مستحق طلبہ ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے استحقاق ضروری ہے۔ خاتون اختلافات کے سبب اپنے دونوں بچوں کو لے کر کینیڈا چلی گئی ہیں، 4 سال بعد بچوں کا باپ سے فون پہ رابطہ رہنے لگا، خاتون کا بالکل رابطہ نہ رہا، 12 سال گزر گئے، کیا دوبارہ صلح کر سکتے ہیں اور اس کے لیے نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا تعلق ٹوٹنے سے، تو اگر طلاق نہیں ہوئی تھی تو 12 سال ایک دوسرے سے اگر دور بھی رہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، خاتون اس کے نکاح کے اندر ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا سوال نے پوچھا ہے کہ صرف ہادی بچے کا نام رکھنا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔
کیا روزہ فجر کی اذان پر بند کیا جا سکتا ہے؟ روزہ فجر کی اذان سے پہلے بند کیا جاتا ہے. اذان کا تو مطلب ہے کہ طلوع فجر ہو گئی ہے، اور روزہ طلوع فجر سے پہلے بند کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے نقشہ دیکھ کے روزہ بند کرنا چاہیے، اذانوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کیا عورتیں مردوں کا بیان سن سکتی ہیں؟ جی ہاں، سن سکتی ہیں. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.